جس منٹ ہے ٹوپی بتا رہا نور کی کرن 93.9 نور دبئی پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 93.9 نور دبئی پر شروع ہو چکا ہے نور کی کرن محترم سامعین، جس میں ہم زندگی سے جڑی زندہ باتیں کرتے ہیں۔ آج شو شروع کرنے کے لیے پچھلے جمعے سے میں ایک بات سوچ رہا تھا محترم سامعین، کیونکہ پچھلے جمعے کو میں یہاں سے شو کرنے کے بعد توقیر چودھری صاحب کے گھر گیا، ان کے پیر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے تقریر فرمائی اور اتنی روحانی تقریر، اتنا مزیدار، جیسے میں نے ایک بار کہا تھا کہ میں ان سے ملا تو جو میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، مجھے لگا کہ زندگی کے بہترین لمحے میرے وہی تھے جو ان کے ساتھ گزرے۔ اس بار ان کی تقریر سننے کا پھر موقع ملا۔ انہوں نے ایک بات کہی جو میں پچھلے ہفتے سے پورے یاد کرتا رہا اور رات میں بھول گیا۔ پھر میرے ایک دوست ہیں مشتاق صاحب اور عارف علی صاحب، ان سے میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، تو انہوں نے مجھے ریمائنڈ کرایا۔ میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ باتیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ انسان کی دشمن کیا چیزیں ہیں، اور جو چیزیں انسان کے خلاف انسان کو برباد کرتی ہیں، انسان کو راستے کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، دین کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اللہ سے محبت کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان سب کے پہلے الفاظ سے دشمنی شبد بنا ہے۔ دشمنی، دشمن، دال، انہوں نے دال کو بتایا جسے ہندی میں د کہتے ہیں، اس سے دنیا، پہلی چیز دنیا ہے۔ انسان دنیا میں الجھ کر رہتا ہے، دنیا کے لیے بھاگتا رہتا ہے، رات دن ایک کرتا رہتا ہے، دنیا کو پانے کے لیے بس جدوجہد رہتا ہے۔ مولانا نے ایک ذکر کیا کہ ایک صاحب نے اپنے دوسرے آفس کا اناگوریشن کیا اور مولانا کو بلایا کہ صاحب میرا دوسرے آفس کا اناگوریشن ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ تمہیں نماز کے لیے تو ٹائم نہیں تھا، تم دوسرے آفس کے لیے کیسے ٹائم نکالو گے؟ یعنی نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا، دنیا میں ملجھتے رہتے ہیں اور دنیا کو اور بڑھانے کی اور فکروں میں لگے رہتے ہیں۔ نماز کے لیے ذرا سا سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ رات کو فلمیں دیکھنے چلے جاتے ہیں، لیکن تہجد کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہوئے نیند آتی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ دشمنی میں دوسرا شبد ہے شین، جس سے انہوں نے کہا کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہر چیز میں وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، اور اپنے کام کو جس کام میں جو اس کا کام ہے اس میں وہ بہترین رول ادا کرتا ہے اور ہمیں برگلاتا رہتا ہے، اور ہم جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں اس میں رول ادا نہیں کرتے، اور ہم شیطان کے وسولوں سے اس کے ہمارے بہکاوے میں آ کر ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں اور اپنے شیطان کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، لاحول پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تو شیطان خود بخود بیکار ہو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، چیخے گا، کیونکہ ہم کامیاب ہو گئے اور وہ اس کی ہار ہو جائے گی۔ تیسری بات انہوں نے دشمنی میں میم ہوتا ہے، میم، ما، مخلوق، انسان مخلوق کی محبت میں لگا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بزرگ نے فرمایا کہ جس گھر میں کتے کا فوٹو ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس دل میں دوسرے کی محبت بسی رہتی ہے اس میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ ساس بہو کے قصے بڑے مزے آتے ہیں ایک دوسرے کی باتیں کرنے میں، بڑے اس کو یہ آگے جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، لیکن اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ اور جب انسان محترم سامعین اگر اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے یہ سوچ کر محبت کرے کہ اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے اس لیے میں محبت کر رہا ہوں، تو وہ اور رشتے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، آپ اور زیادہ محبت کریں گے اور اللہ سے محبت بڑھے گی اور ساتھ ساتھ بندوں سے بھی محبت بڑھے گی۔ لیکن ہم خالی مخلوق کی محبت میں بس الجھے رہتے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے جو دشمنی میں نون لفظ ہے، نہ، سب سے بڑا دشمن انسان نفس ہے۔ انسان نفس کے جنجال میں پھنستا رہتا ہے۔ نفس کہتا ہے صبح فجر کی نماز کا وقت ہے، اٹھ جا، مت سو آرام سے سو، نیند کا وقت ہے، اور انسان نفس کو ہرا کر کہتا ہے نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا۔ اسے ہرانا، جس نے نفس پر کامیابی حاصل کر لی محترم سامعین، اس کے سارے دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دال تو ہمیں جو چیزوں پر وہ کرنا ہے کہ دنیا سے بچنا ہے، اللہ کی طرف بڑھنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، نمازوں کی طرف آنا ہے۔ اس کے بعد شیطان کو
ہمیں اپنی جو ہے ذکر سے اسے ہرانا ہے. تیسرے ہمیں دنیا کی محبت نہیں لانی ہے, ہمیں جو مخلوق ہے اس کی محبت نہیں لانی ہے, اور تیسرے نفس پر کنٹرول کرنا ہے. تیسری بات انہوں نے ایک اور بات اس کے علاوہ انہوں نے کہی جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ, ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت اس لائق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ جیسے چیز کی عبادت, اللہ جیسی شان, اس کی کرم, اس کے رحم اس کی ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے کتنی بھی اچھی عبادت کر لیں. لیکن کیونکہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, جس طرح ایک بچہ اسکول سے جب پہلے دن آتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ ابو یا امی میں نے آج لکھنا سیکھ لیا, اور وہ اپنی سلیٹ پر, اپنی تختی پر یا اپنی کاپی پر الٹی سیدھی ٹیڑھی میڑھی لائنیں دکھاتا ہے, اور ماں باپ کہتے ہیں واہ تم نے بہت اچھا کام کیا, جبکہ وہ لائنیں کچھ نہیں ہوتی, کوئی نمبر نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, لیکن ماں باپ کہتے ہیں تم نے بہت بڑھیا, تمہیں پڑھنا لکھنا آ گیا. اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اسے گفٹ دلاتے ہیں, اسے چاکلیٹس دلاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جو بھی ہم جیسی بھی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کر کے اپنا رحم بھی کرے گا, اپنے انعامات بھی دے گا, اپنی نوازشیں بھی کرے گا, اپنے کرم بھی کرے گا. تو محترم سامعین, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت نے بتایا, اور میں نے سوچا کہ آپ کو ضرور بتاؤں تاکہ ہم اور آپ ایک بہتر معاشرہ, ایک بہتر کل اپنی آنے والے, اپنی زندگی کو بھی سنوار سکیں, اپنی جنریشن کو, آنے والی جنریشن کو بھی سدھار سکیں, اس کی کوشش کر سکیں. اس پر غور کرنا ہوگا. آج کے شو کی محترم سامعین خاص بات یہ ہے کہ ایک بچوں کا, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کا گروپ ہے جو کہ یہاں پر آیا ہوا ہے, اور محترمہ در شہوار صاحبہ تشریف لائیں گی, تو پھر چودھری بھائی بھی اسٹوڈیو میں ہوں گے, اور ظہیر احمد اعظمی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لائیں گے جو آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور آپ سے گفتگو بھی فرمائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ احمد فہمی محتشم. احمد فہمی محتشم. کس کلاس میں ہیں آپ؟ 3rd کلاس. 3rd کلاس میں. تھوڑا سا اگر آپ مائک کے پاس آ جائیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا, پتہ ہے ایسے. یس, 3rd کلاس میں. کس اسکول میں؟ اسلامی اسکول فار ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن. ایجوکیشن. آپ رک کیوں گئے, پانی پینا نہیں؟ آج یہ بہت اچھی شیروانی پہن کر ہیں, اور میں نے ان کو بولا ہے کہ جب آپ اپنی شادی کرنے جائیں گے تو آپ یہ شیروانی پہنیں گے. پہنیں گے؟ پہنیں گے یہ والی شیروانی یا دوسری پہنیں گے؟ تو بتائیے نا, یس اور نو. کچھ نہیں. اوکے, کیا سنائیں گے آپ؟ میرے خیال میں محترم سامعین, میں ان کے اسکول میں گیا تھا پرسوں, پچھلے سیٹرڈے کو. میں نے دیکھا وہاں چھوٹے چھوٹے بچے, میں نے دیکھا بہترین فیوچر بن رہا تھا. ہماری بہنیں, چھوٹے چھوٹے بچے, بھائی وہاں پر پڑھ رہے تھے. کوئی حدیث سنا رہا تھا, کوئی قرآن کی بات کر رہا تھا, کوئی ڈرامائی انداز میں بتا رہا تھا, کوئی قرآن پڑھ رہا تھا. یہ جو احمد صاحب ہیں, انہوں نے وہاں پر آیت الذی سورہ پڑھی, اور اس کا ترجمہ انہوں نے انگریزی میں پڑھا. میں نے کہا انہی سے شو شروع کروں گا انشاءاللہ, اور یہ آج اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. I seek refuge with Allah from the evil one, the rejected. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Have you seen the one who disbelieves in the account? That is the one who pushes away the orphan, nor does he encourage the feeding of the poor. So woe to those who pray, those who are careless about their prayer, those who only want to be seen, and they refuse to give help. ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محترم سامعین, آپ نے ان کا قرآن پڑھا اور سنا, اس کا ترجمہ سنا. آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کر؟ آپ مجھے سب کو بتائیے, بہت سارے بچے سن رہے ہیں, مجھے تو آپ نے بتایا تھا. محترم سامعین, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سول سروس کرنا چاہتے ہیں, اور یہ فورن سروسز میں آنا چاہتے ہیں. اور دیکھیے, میں جب سوچ رہا تھا کہ جب ہم اتنے تھے تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اگلی کلاس میں کیا کرنا ہے, اور انہیں آج کے بچوں کو ماشاءاللہ سول سروسز کا معلوم ہے, اور جب یہ انہیں معلوم ہے تو انشاءاللہ یہ لوگ کر کے بھی دکھائیں گے, اور ہمارا فیوچر ان کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ برائٹ ہے الحمدللہ.
ابھی اور بہت سارے ان کے ساتھ کے بچے ہیں جو آپ سے گفتگو کریں گے. محترمہ در شہوار صاحبہ بھی آپ سے بات کریں گی. سنتے رہیے گا 93.9 نور دبئی.